کیا صرف ایک فن ہے؟ نہیں، فن بنا لیا گیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک سیدھا صاف آرڈر ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نص قطعی ہے کہ اے ایمان والو، میں اپنے فرشتوں کے ساتھ میں نبی مکرم پر درود بھیج رہا ہوں، آپ بھی صلوات اور سلام بھیجو جیسا بھیجنے کا حق ہے۔ اب فن، کلام مجید آپ پڑھ رہے ہیں 1450 سال سے، تو اب اس کو فن تو نہیں کہیں گے آپ۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے تو آپ اس کی بات کریں گے، اس میں کوئی تنوع پیدا کرنے کی کوشش نہیں، بلکہ اس کے لیے تو جو لہجے مقرر ہیں ان سے آپ وہ نہیں کر سکتے۔ جو لہجے مقرر کیے ہیں جو ہمارے صالحین نے، وہ اسی طرح رہے گا۔ اسی طرح جب آپ صاحب قرآن کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ قرآن کے حوالے سے اور اللہ کے حوالے سے کوئی بات کرنے کو ہے، تو اس میں تنوع اس طرح سے پیدا کیجئے کہ ادب ملحوظ خاطر رہے۔ وہ جو حد بندیاں اللہ نے خود پیدا کی ہیں، یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی ہلکا سا کلام پڑھتے ہیں تو ہر کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے، لیکن جو ناپسندیدہ کلام ہے، جو آپ کے شایان شان نہیں ہے، وہ معلق کر دیا جاتا ہے، وہ آپ تک پہنچایا نہیں جاتا، اس لیے کہ میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شان میں کہے ہوئے قصیدوں کو صحیح کیا۔ اگر کعب بن زہیر نے لکھ دیا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لکھ دیا کہ سیف من سیوف الہند، تو آپ نے اسے کاٹ کر آپ نے فرمایا لکھو سیف من سیوف اللہ، میں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوں، ہند کی تلواروں میں سے ایک تلوار نہیں۔ تو جو آقا اپنے کلام کے بارے میں اتنا وہ رکھتے ہیں، سماعت کا حسن رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں جب آپ بات کریں تو کم از کم ان کی شان تو ہونی چاہیے، ان کا حسن سماعت تو ملحوظ خاطر ہے۔ بالکل بالکل۔ انکل آپ پہ ایک اور الزام لگایا جاتا ہے، سوری ٹو سے، لیکن میں ضرور بولنا چاہوں گی کہ آپ نیا پن نہیں لائے، جدت پسندی ہمیں نظر نہیں آتی۔ بیٹا اس میں بات یہ ہے کہ نیا پن کس قسم کا ہو، کہ میں ہاتھ اٹھا کے یوں ہلانا شروع کر دوں جب میں حضور کی تعریف کر رہا ہوں، میں ناچنا شروع کر دوں، انگلیاں اٹھا کے لڈی ڈالنا شروع کر دوں، یہ نیا پن نہیں ہے۔ نیا پن یہ ہے کہ آپ بات کہنے میں کوئی نئی بات پیدا کریں، کوئی جدت پیدا کریں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایک بات کہی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا نہیں، آپ کو یوں بے عیب اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک کیا ہے، گویا آپ کو پوچھ پوچھ کے بنایا ہے آپ کی مرضی کے مطابق۔ اب یہ ایک نئی بات تھی، حضرت حسان نے ایک نئی بات کی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، عرش پر رب مسکرایا، فرشتے مسکرائے، فوراً جبریل کو بھیجا کہ کہو حسان کا منہ سلامت ہو، یہ اس نے کیا کہا، اب ایسی بات کہو جس پہ رب تمہارا خوش ہو، حضور خوش ہو۔ ان لڈیوں سے اور ان سے میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سادہ طبیعت کے، بہت منکسر المزاج، اور آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، انہی میں موت عطا فرما، اور انہی میں مجھے قیامت کے دن اٹھانا۔ تو جو نبی یہ دعا کرے وہ کیا نیاپن مانگتے ہو اس سے؟ یہ نیاپن نہیں ہے بیٹے، اپنی حدود میں رہتے ہوئے، ادب کی پاسداری کرتے ہوئے اور حضور کا مقام پیش نظر رکھتے ہوئے اب کہیں وہ بات جو نئی ہو، لیکن دائرۂ ادب کے اندر۔ اگر ماشاءاللہ سے رمضان چل رہے ہیں، جی ہاں، اور ترویج نعت کے سلسلے میں، بلکہ یہ کہوں گی کہ جتنے بھی اسلامک ایونٹس ہوتے ہیں، جیو ٹیلی ویژن اسے ہمیشہ سے بہت اچھی طرح سے کور کیا کرتا ہے، کوریج دیا کرتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ جیو ایک دیکھیں اسلامی چینل اور بھی بہت ہیں، لیکن جیو میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ اصل جو مسئلہ ہے اس کو لے کے چلتا ہے، اس پہ رائے معلوم کرتا ہے،
خود سے کوئی فیصلہ نہیں یہ لوگ کرتے. یہ مجھے بڑی خوشی ہے. تمام لوگوں کی رائے لے کر چلتے ہیں, جو اساتذہ ہیں ان سے پوچھتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں, ان سے باتیں کرواتے ہیں, عوام کو یہ ابلاغ دے رہے ہیں. ابلاغ عامہ کا ذریعہ ہے, اور میڈیا ہوتا ہی اسی لیے ہے. میڈیا اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ ایک جو آپ کی ثقافت سے لگا نہیں کھاتی, آپ بات اس پہ مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو چلانے کے لیے. یہ نہیں ہے بات. بات یہ ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلے, اچھے لوگوں کی بات سنیں, اسے لوگوں تک پہنچائیں. یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ بتائیے انکل, رمضان چل رہے ہیں ماشاءاللہ, تو کیا آپ رمضان میں ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں جیو کی؟ جی ہاں, بالکل دیکھتا ہوں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بڑی دل میں اتر جانے والی ہوتی ہے, اور محنت کر رہے ہیں یہ لوگ, جو بھی اس کے پروگرامز کو, ایسے دینی پروگراموں کو چلا رہے ہیں, ترویج دے رہے ہیں, ترتیب دے رہے ہیں. وہ کامیابی سے ہمکنار ہیں, وہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابی عطا انکل اتنا کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں, سیکھنا چاہ رہی ہوں آپ سے, سمجھنا چاہ رہی ہوں, لیکن کیا کروں, وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا. گفتگو کو بس وہ اصل میں ہماری گفتگو اور آپ کی گفتگو نہیں ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. سبحان اللہ. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ میں اسپیچلیس ہوں. یہ ذکر اس ذات کا ہے کہ لوگوں کی زبانیں خشک ہو گئیں, قلم خشک ہو گئے, سیاہیاں ختم ہو گئیں, تو بھی یہ ذکر جاری ساری ہے. ورفعنا لک ذکرک کا ظہور ایسا ہے کہ آپ اس کو کسی طریقے سے وہ محیط نہیں کر سکتے, احاطہ نہیں کر سکتے. انکل کسی نے کتنا خوب کہا, لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم, سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم, اور دریا درخت سب ہوں قلم دان کم سے کم, تب جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم. پھر بھی کم سے کم. صحیح بات, اس میں کوئی شک. آخر میں بس میں یہ چاہوں گی کہ ہم جیسے نئے آنے والے, آپ کو دیکھنے والے, آپ سے سیکھنے والے, سمجھنے والے, آپ کو بہت چاہنے والے, آپ کے فینز جس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے اینی میسج؟ ویسے یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے, اللہ رب العزت سے جو محبت ہے, اس میں گیو اینڈ ٹیک نہ کریں. ایک گھر ایسا چھوڑ دیں جہاں خالص رہے. بس میرا یہی میسج ہے. ماشاءاللہ. ایک گھر ایسا, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے, وہ ایسا اس پہ کوئی لے دے نہ ہو, اس پہ بات نہ کریں. ماشاءاللہ. اور دنیا میں جہاں مرضی جائیں, شوق سے گھومیں پھریں, کھائیں کھیلیں, تو بس ایک سخن بندہ ناچیز کو ہو یاد کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر آخر میں یہی چاہوں گی, بلکہ ہم سب یہی چاہیں گے, میں جانتی ہوں کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے, اور روزے میں آپ نے مطلب انسولین لے لی ہے, جس کی وجہ سے آج آپ کی طبیعت کچھ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے, لیکن یہ ذکر ایسا ہے, اور آپ کی آواز ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت, اتنی حسین ہے, تو ہم چاہیں گے کہ اگر اپنی خوبصورت منفرد آواز سے ہماری سماعتوں کو منور. کیا فکر کی جانانی, کیا عرض ہنرمندی, توصیف پیمبر ہے, توفیق خدا بندی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. انکل میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, پوری ٹیم کا, جیو کی, اور آپ کا خصوصاً کہ آپ نے میرے گھر میں تشریف لا کے مجھے عزت افزائی کا موقع فراہم کیا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں یہ وقت گزرا. میں آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہم آپ کے بہت بہت احسان مند ہیں انکل, کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت سے, جو ہمارے لیے ایک سرمایہ کی سی حیثیت رکھتا ہے, ہمیں دیا, ہمیں اپنی چاہتوں سے, محبتوں سے, دعاؤں سے نوازا. آپ تمام کا, خصوصاً آپ کا بہت شکریہ. شکریہ. اور ناظرین, چلتے چلتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر نیک کام کے بدلے 10 سے 700 گنا تک کا اجر دے دیا جاتا ہے. لیکن روزے دار کے لیے خوشخبری ہے. اب وہ کیا؟ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے, اور اس کی جزا میں خود دوں گا. اب اندازہ لگا لیجئے, کیا کوئی حساب ہے, کیا کوئی اندازہ ہے؟ نہیں. تو بس اپنی زندگیوں کو, بلکہ اس خوبصورت ماہ کو روزوں سے آراستہ کیجئے. اپنی میزبان ندا کاظمی کو اجازت